نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن شر حاسد إذا حسد. برادران اسلام، عزیز دوستو، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑھائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین، امام المرسلین، خاتم النبیین بنا کر کے اس کائنات میں مبعوث کیا۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، موجودہ دور میں مسلم معاشرہ جن اخلاقی خرابیوں میں مبتلا ہے، ان میں سر فہرست حسد ہے۔ حسد ایک مذموم اور ناپسندیدہ خصلت ہے، اللہ کے غضب اور غصے کا موجب ہے، انسان کی نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں، اور حسد سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، ان سارے موضوعات پر میں گفتگو پیش کر چکا ہوں۔ حسد کی کیفیت جب تک حاسد کے دل و دماغ میں محدود رہتی ہے، محسود کے لیے کوئی خطرے کا باعث نہیں بنتی۔ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ حاسد خود اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود جلتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے حسد کو، جب وہ اپنے جلن کو کھلم کھلا ظاہر کرنے لگتا ہے، تو یہی وہ مقام ہے جس سے پناہ طلب کرنے کے لیے خالق ارض و سما نے ہمیں دعا سکھائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اے اللہ، میں حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ طلب کرتا ہوں، اس کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے حاسد کے شر سے بچنے کے لیے 10 احتیاطی تدابیر بتائے ہیں۔ اگر آپ حاسد کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے 10 احتیاطی تدابیر ہیں، ان پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، حاسد کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ نمبر 2، حاسد کی باتوں پر صبر کریں، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، اس کو نقصان پہنچانے تک کا خیال اپنے دل میں نہ لائیں۔ نمبر 3، ہر حال میں تقوی کی روش پر قائم رہیں، اس لیے کہ جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، ایسے شخص کا، ایسے آدمی کا اللہ خود محافظ اور نگران بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم صبر کرو، اگر تم تقوی کی روش پر قائم ہو جاؤ، اگر تم متقی بن جاؤ، لا يضركم كيدهم شيئا، حاسدین کی چالیں، حاسدین کی سازشیں، حاسدین کا مکر اور فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اللہ کی ذات پر توکل کریں۔
کسی دشمن کے ضرر سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے یقیناً اللہ ایسے انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حاسد کی فکر کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں، حاسد کو نظر انداز کر دیں، اور ساتھ ہی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے اپنا تعلق اخلاص اور محبت کی بنیاد پر قائم کرے. اس لیے کہ ایسا آدمی اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا تھا ابلیس سے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً جو لوگ میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور چلنے والا نہیں ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. حاسدین کا حسد آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر حاسدین کے حسد سے، ان کے شر سے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں. اس لیے کہ دشمن کے تسلط اور غلبے کا ایک بنیادی سبب ابن آدم کے گناہ بھی ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، دنیا میں تم پر جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. حاسد کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں. حاسد کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ حاسد کے ساتھ کسی کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کے تئیں حسد میں مبتلا ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع بالتي هي احسن، اگر سامنے والا برائی پر اتر آ رہا ہے آپ برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، گندگی کو گندگی سے پاک نہ کریں، بلکہ برائی کا دفاع کیسے کیا جائے گا، برائی کو کیسے ختم کیا جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ برائی کو اچھائی سے ختم کرو، برائی کا جواب برائی سے مت دو. اگر سامنے والا حسد کر رہا ہے آپ بدلے میں اس سے حسد کریں، آپ اس کو نقصان پہنچانے پر اگر آپ اتر آئیں تو پھر آپ ظالم بن جائیں گے. کہا نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو اچھائی سے ختم کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ جو تمہارا بدترین دشمن ہوگا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اللہ نے اس آیت کریمہ میں دشمن کو دوست بنانے کا فارمولہ بتایا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے، برائی کا جواب اچھائی سے دے. اگر آپ حاسد کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ توحید پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے. اس کی اذن کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو توحید پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں اور اپنا عقیدہ بنا لیں کہ اللہ کی اذن اور اللہ کی مشیت کے بغیر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت سے دوچار کرے اس مصیبت سے اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، بھلائی کا ارادہ کرے، اس خیر اور بھلائی کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. دیکھیے حسد کے بہت سارے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ حسد یہ نظر بد کا باعث بنتا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں اصل میں مجھے جس موضوع کے تحت گفتگو پیش کرنی ہے یا گفتگو رکھنی ہے وہ ہے نظر بد، بری نظر. سب سے پہلے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ نظر بد کس کو کہتے ہیں، نظر کی تعریف کیا ہے. نظر کی تعریف یہ ہے انسان کی آنکھ سے نکلنے والے وہ اثرات جو اللہ کے اذن سے دوسرے شخص پر اثر انداز ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں سامنے والا بیمار ہو جاتا ہے. نظر کا جو بھی اثر ہوتا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہرگز ہمیں کوئی مصیبت لاحق نہیں ہو سکتی مگر وہی جو کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے. تو نظر کا اثر اللہ کی اذن اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر ایک تیر ہے جو حسد کرنے والے اور نظر کرنے والی کی آنکھ سے نکلتا ہے، جس کو دیکھا جاتا ہے اس کے جسم پر جا کر کے داخل ہو جاتا ہے.
اس کے جسم پر جا کر کے لگ جاتا ہے، بسا اوقات یہ تیر چوب بھی جاتا ہے۔ جس کو نظر لگائی گئی ہے، اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اگر وہ دعاؤں کا پابند ہے، تو پھر نظر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور بعض اوقات یہ تیر خود تیر پھینکنے والے کی طرف واپس پلٹ آتی ہے۔ نظر بد برحق ہے۔ کتاب اور سنت میں اس کے بیشتر دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر کی طرف روانہ کیا، کیا نصیحت کی اپنے بیٹوں کو؟ کہا یا بنیہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بچوں، مصر میں شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تم پر آنے والی کسی مصیبت کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، دنیا میں فیصلہ تو اللہ کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور ہر بھروسہ کرنے والے کا بھروسہ اسی پر ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو حکم دیا تھا کہ تم مصر میں مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، حکمت کیا ہے؟ کیوں یعقوب علیہ السلام نے ایسا حکم دیا اپنے بچوں کو؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حبر هذه الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کا عالم، جن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ دینا اور تفسیر کا علم دینا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں انہ خشی علیہم العین، یعقوب علیہ السلام کو خدشہ ہوا کہیں بچوں کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے کہ ان کے بچے خوبصورت تھے، خوش نظر آنے والے تھے۔ اگر سارے کے سارے بچے 10 بچے اگر ایک ساتھ اگر مصر میں داخل ہوں گے تو خدشہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے حکم دیا کہ الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہونا۔ اور احادیث میں نظر کے برحق ہونے کے سلسلے میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، نظر کا لگنا یہ برحق ہے، نظر کا لگنا یہ برحق ہے۔ لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر جاتی تو وہ بری نظر ہوتی۔ نمبر 2، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذوا باللہ من العین، اے لوگوں نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، فإن العین حق، اس لیے کہ نظر کا لگنا یہ برحق ہے۔ تیسری روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، تقدیر کے فیصلے کے بعد میری امت کے لوگ سب سے زیادہ جس کے ذریعے سے موت کا شکار ہوں گے وہ بری نظر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ نظر یہ آدمی کو اونچی جگہ سے گرا بھی سکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ گھر آئے ہمارے بچوں کو دیکھ کر کے کہا کیا بات ہے، میرے بھائی کے جو بچے ہیں یہ سوکھتے چلے جا رہے ہیں، کیا ان کو کوئی بیماری لاحق ہے؟ میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ان کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، ولیکن تسرع الیہم العین، لیکن ان کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دم کیا۔ تو ان سارے دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نظر کا لگنا یہ برحق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نظر کے اسباب کیا ہیں، نظر کیوں لگتی ہے؟
نظر کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب حسد ہے. حسد کا بنیادی اور نظر کا بنیادی سبب حسد ہے. جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا عظیم منصب عطا کیا، کفار اور مشرکین آپ سے حسد کیا کرتے تھے. اس حسد کی بنا پر یہ خدشہ تھا، یہ امکان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ جائے. اللہ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، قریب ہے کہ یہ جو کافر ہیں آپ کو اپنی نگاہوں سے، تیز نگاہوں سے پھسلا دیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وفی هذه الآیۃ دلیل، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ نظر بد کا لگنا یہ اللہ کے اذن سے برحق ہے. تو نظر بد کے اسباب میں سے ایک سبب حسد ہے. نمبر 2، بے لگام حیرت اور تعجب ہے، کسی کو حیرت اور تعجب سے دیکھنا. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، حیرت اور تعجب کی نظر بچوں کو والدین کی بھی لگ جاتی ہے. ایک مشہور عالم، انہوں نے ایک عامل کے حوالے سے، ایک حکیم کے حوالے سے، جو معالج، جو علاج کیا کرتے تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہوں جن کا بچہ اپنی والدہ کا بہت زیادہ دودھ پیا کرتا تھا. ایک دن باپ نے اپنے بیٹے کو دودھ پیتے ہوئے دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمیشہ اپنی ماں کے گود سے لپکا رہتا ہے، کبھی ماں کا گود چھوڑتا ہی نہیں ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ خاموش ہو گیا، اس نے دودھ پینا بند کر دیا. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی سانس رک گئی. اس بچے کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو کچھ ہی لمحے کے بعد اس بچے کی موت واقع ہو گئی. تو معلوم کیا ہوا کہ حیرت اور تعجب کی نظر بچوں کو والدین کی بھی لگ جاتی ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے. ایک صحابی رسول جن کا نام سہل تھا، بڑے خوبصورت صحابی رسول، حسین و جمیل صحابی رسول. ایک دفعہ وہ غسل فرما رہے تھے، ان کے پاس سے ایک صحابی رسول کا اور ایک آدمی کا گزر ہوا. ان کو غسل کرتے ہوئے دیکھ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک اتنا حسین اور اتنا خوبصورت انسان کسی کو نہیں دیکھا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. چنانچہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا کہ علامہ یقتل احدکم اخاہ، تم میں کا کوئی شخص نظر لگا کر کے اپنے بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اذا رأى احدکم فی اخیہ ما یعجبہ، جب تم میں کا کوئی اپنے بھائی کے اندر کوئی ایسی خوبی دیکھے جو اس کو پسند آئے، برکت کی دعا دیں، کہیں بارک اللہ فیک، اللہ برکت دے، حیرت اور تعجب سے نہ دیکھیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا کہ غسل کریں. اس کے غسل کا پانی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ڈال دیا گیا تو وہ صحت یاب ہو گئے. تو حسد کا، نظر کا ایک سبب حسد ہے، اور نظر کا ایک سبب بے لگام حیرت اور تعجب بھی ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کی 2 قسمیں ہیں. ایک کا تعلق انسانوں سے ہے اور ایک کا تعلق جنات سے ہے. تو انسان کو انسانوں کی نظر بھی لگتی ہے اور انسانوں کو جنات کی نظر بھی لگتی ہے. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، بسا اوقات انسان کو خود کی نظر بھی لگ جاتی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدکم فی نفسه او فی مالہ ما یعجبہ، جب تم میں کا کوئی اپنے نفس میں، اپنے مال میں ایسی چیز دیکھے جو اسے بھلی لگے، جو اسے پسند آئے، یا اپنے بھائی میں کوئی خوبی دیکھیں تو دعا دے، اپنے لیے بھی دعا دے، کہے اللہم بارک لی فی، اللہ جو نعمت تو نے مجھے دے رکھی ہے اس میں برکت دے. تو اپنے لیے بھی برکت کی دعا دے.
دیکھیے سورہ کہف کے اندر ایک مالدار آدمی کا واقعہ مذکور ہے. اللہ نے اس کو 2 عمدہ باغ دے رکھے تھے. اللہ کی اس نعمت کو پا کر کے اس کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنتا، لیکن وہ تکبر میں، فخر اور غرور میں مبتلا ہو گیا. نقصان کیا ہوا؟ اس کا باغ خود اس کی بری نظر کا شکار ہو کر کے تباہ و برباد ہو گیا. اس کا ایک مومن دوست تھا جو اسے نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. جب تو باغ میں داخل ہو رہا تھا تجھے چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ پڑھ لیتا، لا قوت الا باللہ پڑھ لیتا. خود وہ اپنی بری نظر کا شکار ہو گیا. اس کا پورا باغ، اس کے 2 عمدہ باغ تباہ و برباد ہو گئے. تو آپ نے کوئی اچھا گھر تعمیر کیا ہے تو آپ دیکھنے کے بعد واہ کہنے کے بجائے آپ کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ اپنے اندر کوئی خوبی دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے لیے بھی دعا دیں، اللہم بارک لی فیہ، اللہ جو نعمت تو نے مجھے دے رکھی ہے اس میں برکت عطا کر. اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ ہم نظر بد سے کیسے بچیں اور کیسے بچائیں. ہماری نظر سے دوسروں کو بچانا ہے اور دوسروں کی نظر سے خود کو بچانا ہے. سب سے پہلے خود کی نظر سے دوسروں کو کیسے بچائیں؟ اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اگر اپنے بھائی کے پاس کوئی خوبی دیکھیں، اللہ کی کوئی نعمت دیکھیں، تو اس کو تحفہ ربانی سمجھ کر کے، اس کو عطائے ربانی سمجھ کر کے اپنی پسندگی کا اظہار کریں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. حسد نہ کریں، اس لیے کہ حسد نظر بد کا باعث بن سکتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر راضی ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کے لیے دعا بھی دیں، اللہ برکت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد دلہا اور دلہن کو کن الفاظ میں مبارکبادی دینے کا حکم دیا ہے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. تو کوئی خوبی دیکھ رہے ہیں تو آپ برکت کی دعا دیں، اس لیے کہ شادی کے دن دلہا بھی خوبصورت لگتا ہے، دلہن بھی خوبصورت لگتی ہے. تو اس موقع پر حیرت اور تعجب کرنے کے بجائے آپ برکت کی دعا دیں، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. تو خود کی نظر سے آپ دوسروں کو بچانا چاہتے ہیں تو کبھی حسد نہ کریں اور ان کے پاس خوبی دیکھ کر کے جلنے کے بجائے، حسد کرنے کے بجائے ان کے لیے دعا دیں، برکت کی دعا دیں. اب سوال یہ ہے کہ دوسروں کی بری نظر سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں. اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ استعاذہ کریں. جو بری نظر ہے اس سے اللہ سے پناہ طلب کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کریں، ان کا اہتمام کریں. اور ساتھ ہی اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے اس کو لوگوں سے مخفی اور پوشیدہ رکھیں. اہم معاملات کو لوگوں سے چھپائیں. جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند ان کا سجدہ کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے باپ کے سامنے بیان کیا، اپنے خواب کا تذکرہ باپ سے کیا. تو باپ نے کیا نصیحت کی؟ کہا کہ اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے اپنے خواب کا تذکرہ بھائیوں سے نہ کرنا. ممکن ہے وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے، ممکن ہے وہ تمہارے خلاف کوئی سازش چلے. یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. جو آپ کے جو اہم معاملات ہیں، آپ کی جو خوبیاں ہیں جس کے باعث آپ کو نظر لگنے کا امکان ہو، ایسی خوبیوں کو، ایسے اہم معاملات کو آپ لوگوں سے مخفی اور پوشیدہ کریں. یہ کچھ شرعی تدابیر ہیں جن کو اپنا کر کے ہم اپنے آپ کو دوسروں کی نظر لگنے سے بچا سکتے ہیں. صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام اور استعاذہ اور اپنے اہم معاملات کو لوگوں سے چھپائیں. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں نظر بد سے حفاظت کے لیے بہت سارے غیر شرعی طریقے رائج ہیں. مثال کے طور پر دکان اور مکان کی چوکھٹ پر لیمبو اور مرچ لگانا. نظر بد سے حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے ناریل لٹکانا اور حروف مقطعات کی تختیاں لٹکانا جس میں حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں، الف لام میم، الف لام میم صاد. یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں. اور اسی طرح بچوں کو ٹیکا لگانا نظر بد سے بچانے کے لیے.
اور اسی طرح تعویذ باندھنا یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگوں پر مشتمل ایک وفد آیا. آپ نے بیعت لی ان سے, 9 لوگوں کے ہاتھ پر بیعت لی آپ نے. 10واں آدمی جب اپنا ہاتھ بڑھایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے, بایعت 9 وترکت واحدہ, آپ نے تو 9 لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ایک کو آپ نے چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علیہ تمیمہ, اس نے تعویذ باندھ رکھی ہے. یہ سننا تھا کہ وہ صحابی رسول نے وہ جو کالا دھاگا تھا, جو بھی تعویذ تھی, اس کو توڑ دیا. پھر انہوں نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, گرچہ اس کی سند میں کلام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا. پوچھا کیا ہے یہ؟ کہ اللہ کے رسول کمزوری ہے, بیماری ہے, اس کی وجہ سے میں نے یہ پیتل کا کڑھا باندھ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نکال کے پھینکو, فإنها لا تزيدك إلا وهنا, اس سے تمہاری بیماری میں مزید اضافہ ہوگا. اور فرمایا کہ فإنك لو مت وهي عليك, اگر تو اسی حال میں مر گیا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ایک دفعہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئے, ایک بیمار کے پاس گئے اس کی بیمار پرسی کے لیے. دیکھا اس کے بازوؤں میں کالا دھاگا بندھا ہوا تھا. پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا کالا دھاگا ہے, دم کر کے باندھا گیا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹ کر کے پھینک دیا اور قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھی, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, بہت سارے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں پھر بھی وہ مشرک ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تعویذ باندھنا, کالے دھاگے کی شکل میں, سیپی کی شکل میں, منکے کی شکل میں ہوں, یہ ساری شرکی افعال ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس کسی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کیا نظر بد سے بچاؤ کے لیے قرآن کی تعویذ باندھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, اے نبی جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا اس میں شفا ہے, اس میں رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو یقیناً قرآن مجید میں شفا ہے, ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی, ہماری روحانی بیماریوں کے لیے بھی. تو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعویذ باندھ کر کے اپنے گلے میں لٹکایا جا سکتا ہے نظر بد سے حفاظت کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کس پر نازل ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن کے معلم کون تھے؟ قرآن کے ٹیچر کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم کو دیکھنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کو کیسے سمجھا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے موقع پر یا نظر بد سے بچاؤ کے لیے قرآن مجید کی تعویذ لکھ لکھ کر کے آپ نے اپنے صحابہ کو تقسیم کیا تھا؟ نہیں. تو یہ قرآن نبی پر نازل ہوا, قرآن کی آیتیں نبی پر نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کو جاتے تو آپ دم کرتے تھے. اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ 2 سورتیں پڑھ کر کے دم کرتے تھے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے آپ معوذتین پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے. تو معلوم کیا ہوا, قرآن سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی آیتوں کو تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکا لیں. اس سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دم کریں. اللہ نے سورۃ النحل میں شہد کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد ہماری بیماریوں کے لیے شفا کب بنے گی؟ اگر کسی کو پیٹ کا درد ہو, اگر وہ شہد کی باٹل لے کر کے اپنے پیٹ میں باندھ لے, کیا اس کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا؟ شہد کی باٹل باندھنے سے شفا نہیں ملتی ہے, شہد پینا پڑتا ہے. اسی طرح قرآن مجید یقیناً اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملتی ہے, اور اس میں قرآن کی بے حرمتی بھی ہے. آپ قرآن آپ اس قسم کی
تعویذ پہن کر کے آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں، آپ بیت الخلا جاتے ہیں، آپ گندی جگہوں میں جاتے ہیں. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جب بیت الخلا ہمارا جانا ہوتا ہے تو ہم اپنے تعویذ نکال دیتے ہیں. آپ کو تعویذ کی سب سے زیادہ ضرورت کہاں ہے؟ آپ کو وہیں سب سے زیادہ تعویذ کی ضرورت ہے بیت الخلا میں، اس لیے کہ وہ جن اور شیطان کی جگہ ہے. وہ پھر اس تعویذ کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ اگر کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم دعا پڑھ کر کے جاتے ہیں، ہماری دعوت بھی یہی ہے کہ جب تم دعا پڑھ کر کے جب ٹوائلٹ میں جاتے ہو، دعا پڑھنے کی وجہ سے جب تم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہو، عام حالات میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرو. اللہ ان دعاؤں کی برکت سے آپ کو ہر قسم کے شر اور آفت سے محفوظ رکھے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ نظر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جو غیر شرعی طریقے رائج ہیں، کالا دھاگا، سی پی، تعویذات، ناریل، لیمبو، ہری مرچ، بچوں کو ٹیکا لگانا، یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں. اس سے ہم کو بچنا چاہیے. آخری سوال یہ ہے کہ حسد، نظر بد کا علاج کیسے کیا جائے؟ نظر بد کا علاج کیسے کیا جائے؟ اگر کسی کو نظر بد لاحق ہے تو اس کا علاج کیسے کرے؟ جس کی نظر لگی ہے، اگر ہم کو معلوم ہو کہ فلاں کی ہی نظر لگی ہے، تب ایسے سلسلے میں اس شخص سے مطالبہ کیا جائے گا کہ غسل کرو. اس کے غسل کا پانی کسی برتن میں محفوظ کر لیا جائے گا، اور پھر اس پانی کو اس شخص پر، اس بیمار پر انڈھیل دیا جائے گا. جس طرح سہل بن حنیف کے واقعے میں جو ابھی میں نے بیان کیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر لگانے والے شخص سے کہا تھا کہ وہ غسل کرو، ان کا پانی محفوظ کیا گیا. پھر سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جب وہ پانی انڈیلا گیا، بے ہوش ہو گئے تھے، یہ چلنے لگے، ہوش آ گیا ہے. تو جس کی نظر لگی ہے، اگر پتہ چل جائے کہ فلاں کی ہی نظر لگی ہے تو اسے غسل کا مطالبہ کریں گے. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو ناراض نہیں ہونا ہے، غسل کرو. معلوم ہے کہ آپ کی ہی نظر لگی ہے، آپ کے بولنے کی وجہ سے لگی ہے. اگر پتہ نہیں ہے کس کی نظر لگی ہے، معلوم نہیں ہے کس کی نظر لگی ہے، تب ایسے سلسلے میں رقیہ کیا جائے گا، دم کیا جائے گا، جو شرعی دم ہے، جو شرکیہ کلمات سے پاک ہو. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، گھر میں لونڈی تھی، اس کے چہرے پر سیاہ دھبے تھے، کالے دھبے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو تو نظر ہے، اس کے لیے دم کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں پر ان کلمات کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور پھر اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں بیٹوں پر، اسماعیل اور اسحاق پر، انہی کلمات کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے. یہ بہت زیادہ مفید ہے دعا ہے نظر بد کے لیے. تو غرض جس شخص کی نظر لگی ہے اگر پتہ نہ ہو تو اس پر دم کیا جائے گا. تو ہم لوگوں کو چاہیے، خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو صبح شام کے اذکار ہیں اس کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ نے جو چیزیں ہم پر حرام کر رکھی ہیں ان حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اس سے ہم